نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میری پیاری ماں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، توبہ کرنے سے گنہگار میری پیاری ماں بہنوں اللہ کی نظروں میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ مضراف کو سمجھنے والے بنائے۔ توبہ کرنے سے جاہل بھی عالم بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا میری پیاری ماں بہنوں۔ محمد بن شامک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الحاسم بہت ہی نازوں پر اور رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہا کرتا تھا، اور پینے میں یعنی کھانے میں، پینے میں، لباس میں، لہو لعب میں، خواہشات اور لذت کے ہر نوع میں اعلیٰ درجے پر تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی خوف تھا نہ غم تھا۔ خود بھی نہایت حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا۔ اللہ تعالی شانہ کی ہر نوع کی دنیاوی نعمتیں اس پر پوری تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اس لہو لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ اونچے اونچے بالا خانے تھے جن میں کئی کھڑکیاں تو شریعام کی طرف کھلی ہوئی تھی، جن پر بیٹھ کر وہ راستے چلنے والوں کے نظارے کرتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھی جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگتا۔ اس بالا خانے میں ایک ہاتھی دانت کا قبہ تھا جو چاندی کی میخیوں سے جڑا ہوا تھا۔ میری پیاری ماں بہنوں، فرمایا جاتا ہے سونے کا اس پر جھولا تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس حاسم کے سر پر موتیوں کا جڑا ہوا امامہ تھا۔ اس قبے میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، اور میری پیاری ماں بہنوں سامنے ناچنے گانے والیاں قبے سے باہر مجتمع رہتی۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ یعنی ستارے کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتے، اور جب بند کرنا چاہتا ہاتھ سے یعنی ستارے کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا۔ اتنا گنہگار بندہ، دیکھو میری پیاری ماں بہنوں، لیکن جب اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یعنی کہ یہی شغل رہتا۔ اور جب شراب کے نشے میں اس کی عقل جاتی رہتی، یارانہ مجلس اٹھ کر چلی جاتی۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، بتائے جاتے ہیں ارے وہ جون سی لڑکی کو چاہتا، پکڑتا، رات بھر اس کے ساتھ یعنی خلوت میں گزارتا، صبح کو شطرنج چوشر وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج اور غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اوہو میری پیاری ماں بہنوں، ایسے یعنی کہ اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسنے والے قصے اور اس قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبو جو اس زمانے میں کہیں ملتی وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ خوشبو کے گلدستے وغیرہ حاضر کیے جاتے۔ اس حالت میں اس کے 27 برس گزر گئے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اسی حالت میں 27 برس گزر گئے۔ اللہم حافظنا۔ ایک رات کو میری پیاری ماں بہنوں، ایک رات کو وہ حسبی معمول اپنے قبے میں تھا۔ دفاتن اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آوازوں سے بالکل ہی جدا تھی، لیکن میری ماں بہنوں بڑی دلکش آواز تھی۔ ارے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا، اپنے گانے والوں کو بند کر دیا، اور قبے کی کھڑکی سے سر باہر نکال کر اس آواز کو وہ سننے لگا۔ سبحان اللہ۔ وہ آواز کبھی کانوں میں پڑ جاتی اور میری ماں بہنوں کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خداموں کو حکم دیا کہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے، خدام یعنی کہ جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے۔ میری پیاری ماں بہنوں،
अरे जब अल्लाह हिदायत देने पर आता है मेरी प्यारी माँ बहनों ऐसों को भी हिदायत दे देता है। अरे मेरी प्यारी माँ बहनों फरमाए जाते हैं और उस आवाज को तलाश करते करते एक मस्जिद में पहुंचे जहां एक नौजवान निहायत ही ज़ईफ बदन जर्द रंग का गर्दन यानी बदन जर्द और गर्दन सूखी हुई, होठों पर खुश्की आई हुई, बाल पर गुंदा, पेट कमर से लगा हुआ था मेरी माँ बहनों, और दो ऐसी छोटी छोटी लुंगियां उसके बदन पर के उससे कम में बदन ना ढक सके। अरे मेरी प्यारी माँ बहनों फरमाए जाते हैं कि मस्जिद में खड़ा हुआ अपने रब की साथ मशगूल तिलावत कर रहा है। ये लोग उसको पकड़ के ले गए, ना उससे कुछ कहा ना बताया, एकदम उसको मस्जिद से निकाल कर वहाँ बालखाने पर ले जाकर उसके सामने पेश कर दिया कि हुजूर ये हाजिर है। वो शराब के नशे में कहने लगा अरे ये कौन शख्स है? उन्होंने कहा, उन्होंने अर्ज किया मेरी माँ बहनों कि ये वही हुजूर, ये वही शख्स है जिसकी आवाज आपने सुनी थी। मेरी प्यारी माँ बहनों फरमाया जाता है कि उसने पूछा कि तुम इसको कहां से लाए हो? वो कहने लगा कि हुजूर मस्जिद में था खड़ा हुआ, कुरान शरीफ पढ़ रहा था। उस रईस ने उस फकीर से पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे थे? उसने आऊज़ु बिल्लाहि पढ़कर ये आयतें पढ़ी, इन्नल अबरार लफी नईम अलल अराइकी यंजुरून तारिफू फी वजूहिम नज़रतुन नईम युस्कौना मिन रहीक़िन मख़तूम ख़ितामुहु मिस्कुन व फ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़िसल मुतनाफ़िसून व मिज़ाजुहु मिन तस्नीम अन यशरबू बिहल मुक़र्रबून। मेरी प्यारी माँ बहनों फरमाए जाते हैं अरे जिनका तर्जुमा यह है बेशक नेक लोग जन्नत की ऐसी बड़ी नियामतों में होंगे। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनों फरमाए जाते हैं कि नेक लोग जन्नत की बड़ी नियामतों में होंगे हैं और मसैरियों पर बैठे हुए होंगे, जन्नत की अजाइब देखते होंगे। ऐ मुखातिब, तो उनके चेहरों पर नियामतों की शादाबी सरसब्जी महसूस करेगा। सुभान अल्लाह। अरे मेरी प्यारी माँ बहनों फरमाए जाते हैं और उनके पीने के लिए खाली शराब जिस पर मुश्क की मोहर लगी हुई होगी। एक दूसरे पर हिर्स करने वालों को ऐसी ही चीजों में हिर्स करना चाहिए। ये नियामतें किसी को ज्यादा मिलेगी तो मेरी प्यारी माँ बहनों उनका मिलना अमल की वजह से होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए इन अमल में हिर्स करना चाहिए जिनसे ये नियामतें हासिल हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस शराब की अमचास तस्नीम के पानी से होगी। शराब में कोई चीज़ मिला दी जाती है तो उससे उसका जोश और ज़्यादा हो जाता है। वो तस्नीम जन्नत का एक ऐसा चश्मा है जिसमें मुकर्रिब लोग पानी पिएंगे। मेरी माँ बहनों, यानी चश्म का पानी मुकर्रिब लोगों को तो खालिस मिलेगा, लेकिन नेक लोगों की शराब में उसमें से थोड़ा सा मिला दिया जाएगा। इसके बाद मेरी प्यारी माँ बहनों उस फकीर ने कहा अरे धोखे में पड़े हुए तेरे इस महल को, तेरे इस बालाखाने को। क्या फरमाया मेरी प्यारी माँ बहनों कि इस बालाखाने को, तेरे इन फरिश्तों को उनसे क्या मुनासिब? वो बड़ी ऊंची मसहरियाँ हैं अरे जिन पर फरस बिछे हुए हैं, ऐसे फरस जो बहुत ही बुलंद है। अलवा का इनके यानी अस्तर रेशमी के होंगे। सुभान अल्लाह। वो लोग सब्ज यानी के मसहरियों पर हसीब और गरीब खूबसूरत कपड़ों पर तकिया लगाए हुए होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह का वली इन मसहरियों पर से ऐसे दो चश्मों को देखेगा अरे जो दो बागों में जारी होंगे। सुभान अल्लाह। इन दोनों बागों में हर किस्म की मेवा की दो दो किस्में होगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, एक ही किस्म की मेवा के दो मजे होंगे। फरमाया जाते हैं मेरी माँ बहनों अरे वो मेवा ना तो खत्म होगी ना उनके कुछ रोक टोक होगी। जैसे दुनिया में बाग वाले तोड़ने से रोकते हैं, अरे वो लोग पसंदीदा जिंदगी में बहुत ही बुलंद मुकाम पर जन्नत में होंगे। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी माँ बहनों, वे इसी आला मुकाम जन्नत में होंगे। सुभान अल्लाह। जहाँ कोई लघु बात ना सुनेंगे मेरी प्यारी माँ बहनों, उसमें बहते हुए चश्म होंगे। अरे उनमें ऊंचे ऊंचे तख्त बिछे हुए होंगे, आब खोर रखे हुए होंगे, बराबर गद्दे लगे हुए होंगे, सब तरफ कालीन ही कालीन फैली पड़ी होगी।
جہاں چاہے بیٹھے ساری ہی جگہ میری پیاری ماں بہنوں صدراسین ہیں، وہ لوگ سائے اور چشموں میں رہتے ہوں گے میری پیاری ماں بہنوں، جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ارے کبھی بھی ختم ہونے والے نہ ہوں گے، اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہوا متقی لوگوں کا، اب کافروں کا بھی انجام سنو، ارے ان کا بھی انجام سنو جنہوں نے دنیا میں نمازیں نہ پڑھی تھی، وہ کیسی سخت آگ ہوگی میری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ارے وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا۔ ارے میری ماں بہنوں فرمائے جاتے ہیں ارے وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، بے شک مجرم لوگ بڑے گمراہی اور احمقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہوں گے، ان کو اپنی احمقت اس دن معلوم ہوگی، ارے جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، ارے ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ میں جلنے کا مزہ چکھو۔ اللہم حافظنا میری ماں بہنوں، ارے وہ لوگ آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور کالے دھوؤں کے سائے میں ہوں گے۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنے بھائیوں کو، سارے کنبے کو جن میں وہ رہتا تھا اور سب روئے زمین کے آدمیوں کو فدیے میں دے دے پر کسی طرح عذاب سے بچ جائے۔ لیکن میری ماں بہنوں، لیکن یہ ہرگز نہ ہوگا، ارے وہ آگ ایسی شعلے والی ہوگی کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، ارے وہ آگ ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی۔ اللہم حافظنا میری ماں بہنوں، کیا فرمائے جاتے ہیں کہ جس نے حق سے پیٹھ پھیری ہوگی، یعنی نمازیں نہ پڑھی ہوگی، اللہ کا ذکر نہ کیا ہوگا، میری ماں بہنوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے روحی کی ہوگی اور ناحق مال جمع کیا ہوگا، اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا، یہ شخص نہایتی سخت مشقت میں ہوگا اور نہایتی سخت عذاب میں اور اللہ تعالیٰ شانہ کے غصے میں ہوگا، اور یہ وہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہ ہوں گے۔ اللہم حافظنا میری ماں بہنوں، اس کلام میں اس فقیر نے جنت اور دوزخ کی بہت سی آیت کی طرف اشارہ کر دیا جن کی سورۃ الرکوع کا حوالہ لکھ دیا گیا، پوری آیت یعنی کہ لکھ دی گئی۔ وہ حاسم رئیس فقیر کا کلام سن کر میری ماں بہنوں اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا اور اپنی اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر وہ صحن میں گیا اور ایک بوریا پر میری ماں بہنوں بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، یعنی کہ پچھتاتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالی شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کروں گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالی شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میری پیاری ماں بہنوں، جس کو اللہ چاہے ایسے ہدایت دیتا ہے، اپنے اور اس نے اپنا سارا سیج و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا، سبحان اللہ، اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، جتنی چیزیں ظلم ستم سے لی تھی ارے سب اہل حقوقوں کو واپس کی، غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے اور بہت سی یعنی کہ فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، موٹا لباس اور جوں کی روٹی اختیار کی، ارے تمام رات نماز پڑھتا تھا، دن کو روزہ رکھتا تھا، بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اتنا مزاحدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالی شانہ نہایت کریم ہے، وہ تھوڑی محنت پر بھی بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ مگر میری ماں بہنوں وہ کہتا کہ دوستو میرا حال بھی مجھ کو معلوم ہے،
میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی، بڑے سخت سے سخت گناہ کی، یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ میری ماں بہنوں، اس حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا، حج کے بعد وہیں قیام کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میری ماں بہنوں، انتقال ہوا۔ ارے مکے کے قیام میں رات کو حتمہ میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا، میرے مولا میری کتنی خلوتیں ایسے ہی گزر گئی۔ میرے پیاری ماں بہنوں، خلوت کے معنی تنہائی کے ہیں۔ وہ کہتا کہ میرے مولا کتنی خلوتیں، کتنی تنہائیاں ایسی گزر گئی جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، اور میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا میری نیکیاں ساری جاتی رہی اور کچھ بھی باقی نہ بچا۔ میری ماں بہنوں، اور وہ کہتا ہے میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے، ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد میرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرا اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ ہائے وہ میری رسوائیوں سے پر ہوں گے، ہائے وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضگی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، تیرا عتاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تم میری حرکتوں کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون شخص ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ اے میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں جو تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ یعنی محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تم اس پر رحم فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک بار ہم گناہوں سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، اللہ کتنے انداز سے ہمیں اپنا ولی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، مگر ہم توبہ سچی کرنے والے تو ہو۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اپنے پیارے محبوب بندے کو بھی ولی بنا لیا جب سچی توبہ کی۔ اللہ مجھ آپ کو سمجھنے والے بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔